حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا، محبوب کے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے سنا کر آپ سب حضرات کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے جمعے کا جو موضوع ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل سنت کے سب سے بڑے امام ہیں، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور کے صحابہ سے تعلیم حاصل کی۔ 1700 سے زیادہ احادیث پاک جو ہے آپ نے روایت فرمائی۔ یہ کوئی عام امام نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اہل بیت میں سے 9 امام ایسے ہیں جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور یہ موضوع ریکارڈ اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو جو علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں یا نیٹ کے اوپر تقریریں سنتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم کس امام کے مقلد ہیں، ہمارے امام کی شان کیا ہے، ان کا مقام اور علمی مقام کیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پڑھنے سے پہلے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، عباد اللہ کے بندوں میں سے علماء، زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں۔ تو آپ کے دماغ میں سوال تو پیدا ہوگا کہ وہ کون سے علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور خوف خدا ہے ان کے اندر۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا اگر کسی کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، 30 پاروں کو یاد کرنے کے بعد سینے کے اندر قرآن کو سجا لے، تو اپنے 10 رشتہ داروں کی شفاعت کروا سکتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ جہنم واجب ہو گئی، جن کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہے ان کی شفاعت کروا سکتا ہے۔ لیکن یہاں سب حافظوں کے ذکر نہیں ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں بھی سب یہ نام کے جو علماء ہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ میں بتاؤں گا، سب حافظوں کا ذکر نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اگر یہ ہم کہہ دیں کہ یہ حافظ قرآن کی عظمت شان ہے تو پھر کربلا میں فیصلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ کربلا میں اہل بیت کو مارنے والے بھی حافظ قرآن تھے، تو وہاں فیصلہ کیا کریں گے؟ اسی حدیث کا اگلا حصہ پڑھے تو آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ اس حدیث کو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن اپنے 10 رشتہ داروں کی جن پر جہنم واجب ہو گئی شفاعت کروا سکتا ہے، لیکن کون سا حافظ؟ جو حرام کو حرام سمجھے، حلال کو حلال سمجھے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اسی طرح جو عالم دین حرام کو حرام سمجھے، حلال کو حلال سمجھے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو حرام اور حلال کا چھرا بنا رہے وہ ڈرنے والا نہیں ہے، اور اس کی کوئی عظمت شان نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی ضد ہوتی ہے۔ علماء حق کی جو ضد ہے وہ علماء سو ہے۔ تو
تو دوستو انہی علماء میں سے آج جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اتنے بابرکت عالم دین ہیں کہ ان کا ذکر حدیث پاک میں بھی آیا ہے، اور وہ اہل سنت کے سب سے بڑے امام ہیں، انہیں امام اعظم کہتے ہیں۔ امام اعظم، سب سے بڑا امام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا نے ارشاد فرمایا اگر دین کا علم ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو بھی فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین سیکھنا، سمجھنا، دین کے مسائل کو دیکھنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کے اوپر، انسانیت کے اوپر ظلم و ستم کی آندیاں چلیں گی، اور ایک جنگل کا جو قانون ہوتا ہے وہ ہوگا ہر طرف، جو بندہ بھی حق کی بات کرے گا اسے مار دیا جائے گا۔ ایسا وقت ایک آیا، بہت ایسے وقت آئے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد ایسا ایک وقت آئے گا دین کی بات لوگوں کو سمجھنا تو دور کی بات، ان تک دین پہنچے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے دین اتنا دور ہو جائے گا جتنا بندہ زمین پر آسمان کے اوپر ستاروں کو دیکھتا ہے، ستارے اس سے دور ہوتے ہیں۔ حدیث کو سمجھنے میں اس کی شرح پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی تقریر آگے کیا ہوگی۔ فرمایا مشکل ترین حدیث کے الفاظ ہیں اگر دین مشکل ہو گیا سمجھنے میں اور نہ سمجھ آ سکا، اس کے مسائل نہ پتہ چل سکے کہ قرآن نے تو نکاح کا حکم دیا کرے کیسے، قرآن نے روزے کا حکم دیا رکھے کیسے، بہت سارے مسائل ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسائل ہیں، ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا ظالم بادشاہ ہوں گے، جو بندہ بھی دین کی بات کرے گا اسے مار دیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ جن بچوں کا نام علی ہے ان کو ذبح کر دو۔ 1,00,000 بچہ ذبح کیا گیا۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ممبروں پر نبی پاک علیہ السلام کے پیارے جناب علی مرتضیٰ کو خطبے کے دوران گالیاں دی جاتی تھی، اور ممبر رسول پر جو لوگ عمرہ کر کے یا حج کر کے آتے ہیں وہ اس ممبر کو دیکھ کے آئے ہیں، اس ممبر میں اور حضور کے دربار شریف میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور حضور نے اس ممبر سے لے کر اپنے روزے تک کی جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ممبر سے لے کر میرے روزے تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ کس کا ٹکڑا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے روزے تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر اگر کسی نے جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہے تو وہ مدینہ پاک میں آ جائے اور میرے ممبر سے لے کر روزے تک کے درمیان کا علاقہ دیکھ لے، یہ جنت ہے، جنتی۔ اس جیسا ٹکڑا اگر دنیا میں زمین کے اندر اور کوئی نہیں تو اس ٹکڑے میں بسنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ۔ تو ماں بہن بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو اس ممبر پر مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی۔ ایک دور ایسا بھی آیا مشکل ہو گیا دین سیکھنا سمجھنا، حضور اس دور کی بات کر رہے ہیں، فرمایا اس وقت اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا، ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا، دور چلا گیا تو پھر بھی فارس کا ایک بندہ اسے تلاش کر لے گا، اسے فارس کا بندہ تلاش کرے گا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، پیشن گوئی حضور کی۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں تھے اور ہمارے درمیان حضرت سلیمان فارسی وہاں موجود تھے۔
کیونکہ فارس کا ذکر ہو رہا ہے، تو فارس کے رہنے والے حضرت سلیمان فارسی تھے، کہاں موجود تھے؟ مورخین کہتے ہیں کہ ان کی عمر مبارک، کسی نے کہا 250 سال، کسی نے 300 سال، ان کی عمر مبارک 600 سال بھی لکھی ہے علماء نے۔ سب سے بوڑھا صحابی اور بڑا عبدار اہل بیت تھا، اور ان کے دربار کی زیارت میں عراق کے اندر کر کے آیا ہوں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے دربار کی یہ خاصیت ہے کہ ان کے دربار سے جو مٹھائی ملتی ہے نا بازار سے، پوری دنیا میں اس کے ساتھ کی مٹھائی نہیں ملتی، یہ ان کے دربار کی، اور سب سے قیمتی اور بہت قیمتی مٹھائی ہے، اور یہ وہاں کا تحفہ ہے۔ اور انہوں نے فرمایا بھی یہ میرے شہر میں آؤ تو یہ مٹھائی آپ نے ضرور لینی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، اور اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب صفیں لگیں گی نا میری امت کی، پوری دنیا کی جو صفیں ہوں گی نا سارے انبیاء کی، تو میری امت کی اس کے اندر مکس کر کے 120 صفیں بنے گی۔ فرمایا اس میں سے 80 صفیں میری ہوں گی، باقی 20 باقی نبیوں کی ہوں گی، 80 امتی، 80 صفوں کے امتی میرے ہوں گے۔ آپ کو کتنی بڑی صف ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے، وہ حضور جانتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، فرمایا اس وقت میری آل کی صف سب سے آگے ہوگی، اور میری آل کی صف میں جو کھڑا ہوگا اس کو سلیمان کہتے ہیں۔ یہ ان کے روزے پر بھی لکھا ہوا ہے، ان کے روزے کے پاس جو پارک بنی ہے وہاں بھی یہ حدیث لگی ہوئی ہے کہ آل، یہ میری آل میں سے، آل بیت ہے نہیں، لیکن حب کی وجہ سے حضور نے یہ مقام عطا کر دیا۔ پتہ چلا کوئی آل بیت کوئی اور چیز ہے، اگر اور نہ ہوتی تو حضور یہ شان عطا ہی نہ کرتے۔ جو مولوی اس بھلکھے میں بیٹھے ہیں کہ سارے حال ہیں، وہ اس حدیث کو پھر ذرا مجھے سمجھا دے کیا ہے۔ حضور نے تو سلیمان فارسی کو نامینیٹ کر کے فرمایا تو میری آل کی صفوں سے اٹھے گا، اور یہ وہ سلیمان ہے جس کو یہ عزت اور مقام حاصل ہے کہ جب بھی بی بی پاک کے دربار پہ اور ان کے گھر میں جا کر کسی بات کی اجازت لینا ہوتی یا کوئی حضور کی طرف سے بات بتانا ہوتی تو دروازے پہ کھڑے ہو کر جو بندہ بات کرتا وہ سلیمان فارسی ہے۔ کرتے پردے میں تھے بات، لیکن بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہ وہاں موجود تھے حضرت سلیمان فارسی۔ جب یہ حضور فرما رہا ہے دین اتنا مشکل ہو جائے گا کہ سریا ستارے پر پہنچے گا، فارس کا شخص اس تک پہنچے گا میرے دین کو حاصل کرنے کے لیے، بچانے کے لیے اور اس کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے سلیمان فارسی کے قدم پر اپنا ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا ایمان علم دین سریا ستارے کے پاس ہوتا تو بھی اس ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیتے۔ صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 312 کے اوپر یہ حدیث پاک باب فضل فارس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا اجالے اپنی یادوں کہ ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کہ ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شریعت و طریقت کے تیراک اور رموز حقیقت کے شناسا تھے، فراست و ذکاوت میں ممتاز اور تفقہ فی الدین میں یکتا ہے روزگار، اور پوری دنیا آپ کے محاسن اور اوصاف سے بخوبی واقف ہے کہ سبحان اللہ آج سے 1500 سال پہلے حضور علیہ السلام نے جس شخص کی پیشن گوئی فرمائی وہ حضرت سلیمان کے خاندان سے اور فارس کے علاقے کا رہنے والا جو امام تھا وہ ابو حنیفہ تھا۔ ان کا ذکر ہے
حضور نے فرمایا سریا ستارے پر بھی علم ہوا نہ تو یہ حاصل کریں. اس مشکل دور میں انہوں نے علم حاصل کیا اور اسے آسان کر کے پیش کیا. امام اعظم کی پیدائش جو ہے اس کے اوپر ایک روایت ہے کہ 70 ہجری کوفہ میں ہوئی. ایک روایت ہے کہ جو مشہور روایت ہے 80 ہجری میں کوفہ شہر کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. امام اعظم کا نام نعمان، اصل نام ان کا نعمان ہے، کنیت ابو حنیفہ، لقب ان کا امام اعظم ہے. امام اعظم کا نسب آپ فارسی نسل ہے، آپ فارس کے بادشاہ نوشیروان کی اولاد سے ہے. سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس، یہ آپ کا نوشیروان تک آپ کا سلسلہ جاتا ہے. حضرت امام اعظم کا یہ آپ کا تعارف کروا رہا ہوں. ان کے دربار کی حاضری بھی کوفہ کے اندر ہم کر کے آئے. بہت بڑا دربار ہے امام صاحب کا، بہت بڑی مسجد ہے آپ کی، اور وہاں ایک رنگ الگ ہے. وہاں پھر کیونکہ عراق کے اندر فقہ جعفری کے مطابق اذان ہوتی ہے، فقہ جعفری کے مطابق وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ 3 نمازیں وہ پڑھتے ہیں. فجر کی ظہر اثر کٹھی پڑھتے ہیں، ظہرین پھر مغربین پڑھتے ہیں. لیکن ان کے دربار پر حنفی طریقے کے مطابق اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، اور وہاں مدرسہ بھی ہے، لوگ دین بھی پڑھتے ہیں. وہاں کسی کی جرت نہیں کہ ان کے دربار کو پوچھے. اور اسی طرح حضور غوث پاک کا بغداد میں آپ کا دربار ہے، وہاں بھی سنی سٹیٹ ہے، اہل سنت کے مطابق سارے عمل کیے جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے اندر آپ کی ولادت ہے اور وہاں ہی آپ کی شہادت ہے. آپ کے دادا اسلام لائے. امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان جن کا نام بعض نے ائمہ نے زوتی اور بعض نے نعمان لکھا ہے، اس طرح آپ کا نام نعمان ہے اور آپ کے دادا جان کا نام بھی نعمان ہے. نعمان مشرف با اسلام ہو کر کوفہ شہر میں رہنے لگے. اب آپ اگلی جو بات ہے ایک اور خوشخبری آ رہی. ایک تو آپ نے حدیث کی خوشخبری سنی ہے، حضور نے فرمایا سریا ستارے پر بھی اگر دین پہنچ گیا تو فارس کا شخص وہاں پہنچے گا. دوسری خوشخبری، ان کے دادا جان کوفہ کے اندر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کے دادا جان شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئے. امام اعظم کے جو والد تھے ان کو ساتھ لے کر گئے دادا جان. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کے دادا کو جب دیکھا، انہوں نے دست بوستی کی، قدم بوستی کی. ان کے بیٹے کو دیکھا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی. فرمایا اس کے آپ کے بیٹے کو اللہ بیٹا عطا کرے گا. دین اس وقت سریا ستارے کے پاس ہوگا، وہ اسے حاصل کرے گا. مولا علی سرکار نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. فدعا له بالبرکت فی ذریاتی ونحن نرجو من اللہ ان یکون قد استجاب اللہ ذالک لعلی ابن ابی طالب فینا. ہاں جی، تاریخ بغداد جیسے لکھا کہ پتہ چلا اللہ والوں کے پاس جا کر دعا کروانا خیر برکت کی، ان سے دم کروانا، اپنی اولاد کے لیے گھر کے لیے دعائیں کروانا، یہ حضرت امام اعظم کے دادے کی سنت ہے. دعا کر دینا مولا علی کی سنت ہے. اللہ والوں کا دار اسی لیے کھلا رہتا ہے نا، لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 یا 26 صحابہ سے ملاقات ہوئی. 22 یا صحابہ. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس نے حضور کو دیکھا ایمان کی عادت میں. بہت بڑی عظمت ہے صحابی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. 22 یا 26 صحابہ کرام کی زیارت آپ نے کی. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 صحابہ
کی ملاقات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ 8 صحابہ جو ہیں وہ ثابت ہیں. ان میں حضور کے غلام تھے، صحابی تھے، آپ کی خدمت میں رہتے تھے. 10 سال آپ کے گھر میں انہوں نے خدمت کی ہے. چھوٹے سے تھے تو آئے تھے حضور کے پاس. ان کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ملاقات ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ. کتنا فیض ہے کہ انہوں نے تربیت حاصل کی حضور سے. حضرت انس بن مالک نے تربیت حضور سے حاصل کی ہے نا. وہ فیض بھی حضرت امام اعظم کے حصے میں آیا ہے. اور حضور کے ایک اور صحابی جن کو حضور نے فرمایا تھا تیری موت اس وقت تک نہیں آتی کہ میری گود میں اس وقت جو بچہ کھیل رہا ہے اس کے ہاں پھر ایک بچہ ہوگا، اس کے ہاں پھر ایک بچہ ہوگا. وہ جب تجھے ملے گا تو میرا سلام دینا. سلام دینے کے بعد 10 دن بعد تیری وفات ہوگی. ان کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا دربار بھی حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ عراق کے اندر موجود ہے. جتنے بھی محبان علی تھے نا وہ سارے ادھر ہی چلے گئے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بڑی حدیثیں روایت ہیں، بلکہ نور والی حدیث جس پہ بہت لوگوں کو مروڑ بھی پڑتا ہے. حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کس کو بنایا؟ اس کو تو دیوبندی حضرات نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا. سیرت کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، کیونکہ یہ امام بخاری کے استاد دادا استاد امام عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا حضرت جابر نے کہ سب سے پہلے اللہ نے مخلوقات میں سے کس چیز کو بنایا؟ تو حضور نے جن کا نام لے کر حدیث ارشاد فرمائی وہ حضرت جابر ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی. اے جابر، اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے ظاہر کیا. یا رسول اللہ، اس وقت کوئی اور چیز موجود تھی؟ پہاڑ موجود تھے، زمین تھی، آسمان تھے، لوح تھی، قلم تھی؟ نہیں. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا مَلَائِكٌ وَلَا إِنسٌ وَلَا جِنٌّ. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. ایک بنانے والا رب العالمین تھا، دوسرا بننے والا رحمت للعالمین تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت امام اعظم. تو کتنا فیض ملا ہوگا. اور پھر ان کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عوف، حضرت مکر بن یسار، حضرت واصلہ بن الاسد اور حضرت انس، حضرت جابر، حضرت وائلہ وغیرہ 8 صحابی جن سے آپ نے حدیث لی اور آپ نے حدیث روایت کی. 1700 حدیثیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کی ہیں. 1700. ہم منفی اس امام کے مقلد ہیں اور ہمیں اپنے مقلد ہونے پر بڑا فخر ہے. ہاں جی. عاشق رسول محدث جلیل علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اس حدیث شریف میں بشارت دے دی ہے. ابو نعیم نے حلیہ میں اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نقل کیا ہے. لو کان العلم، حضور نے فرمایا یعنی اگر علم سریا پر ہوا تو فارس کے رہنے والوں میں سے شخص اسے حاصل کرے گا اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. درود پاک پڑھو. امام اعظم ابو حنیفہ کا تورات کے اندر بھی ذکر ہے. تورات یہودیوں کی کتاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی موقت کا اطلاق
یہ وہ شخص ہے جس کو اپنے بیگانے سارے مانتے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے برے صغیر کے اندر حدیث کو متعارف کروایا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے جو بعد میں صحابی رسول بنے، جن کا نام تھا حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں تورات کے اندر میں نے ایک لقب پڑھا ہے جس کو سراج الامہ کہتے ہیں، امت کا سراج، امت کا چراغ۔ تو جب کیونکہ یہ بات تو چلتی ہے تو پوچھا گیا، فرمایا وہ امت کا سراج فارس کا وہ شخص ہو جو سریا پر دین پہنچا ہوگا اس کو حاصل کرے۔ تو انہوں نے بھی ان کا ذکر کیا۔ شیخ الاولیاء حضرت دادا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور جس کا نام ہے کشف المعجوب، اس کے صفحہ نمبر 93 کے اوپر اور تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 127 کے اوپر ایک روایت لکھی ہے۔ حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں عاشق رسول الثقلین اور مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار کی زیارت کے لیے ملک شام گیا۔ ولیوں کی بات ہو رہی، اور کون سا ولی جو کہتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوا، سرانے مبارک کی طرف بیٹھا، کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ دادا صاحب فرماتے ہیں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ایک بچہ تھا جو کھیل رہا تھا، اور حضور اسے بڑا پیار فرما رہے تھے، اور وہ حضور کے پاس آتا اور حضور اسے اپنی گود میں لے لیتے۔ میں حیران پریشان ہوا یہ آغوش مبارک میں کون ہے، کیونکہ میں اسے پہچان نہ سکا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے آقا میرے مولا، آپ نے بڑا کرم کیا کہ آپ مجھے دیدار کروا رہے ہیں۔ جسوئے من گزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یہ کون شخص ہے؟ جی ٹھیک، بڑا اسپیکر کو جی جی حضرات ایک اعلان سے بات فرمائیں، چھوٹی بچی ہے